اس واسطے کہ طلب لگی ہوئی ہے جو چین نہیں لینے دے رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، حضور کے خلیفہ، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان راستہ کاٹ جاتا ہے۔ اور جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہارا محل دیکھا جنت کے اندر جناب بنا ہوا، یہ سب باتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ پھر بھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ تم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی جو فہرست بتائی تھی اس میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ یہ طلب، یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ تو جب طلب لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اس لیے معنی فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدر، پانی تلاش کرنے سے زیادہ پیاس پیدا کرو کہ دل میں ہر وقت کھٹک لگی ہوئی ہو، ہر وقت بے چینی ہو، بے تابی ہو کہ مجھے صحیح بات پتہ لگ جائے۔ تو جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ ان کی سنت یہ ہے، کسی سچے طالب کو جس کے دل میں طلب صادق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک رد نہیں فرمایا کہ جو سچا طالب ہے اور اس کو رد کر دیا ہوگا نہیں ہم نہیں دیتے، یہ نہیں ہوتا۔ طلب اگر سچی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب و غریب انداز تھا کہ طلب پیدا فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام کے۔ تو پوچھا پہلے کہ الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسا درجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، اجر و ثواب کا، جنت کا، ایسا درجہ جو نماز سے بھی افضل، روزوں سے بھی افضل اور صدقے سے بھی افضل، ایسا درجہ نہ بتاؤں تمہیں؟ یہ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، شوق پیدا فرما رہے ہیں، طلب پیدا فرما رہے ہیں۔ اللہ قالوا بلا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کیونکہ ان کو تو ہر وقت دھنیاں لگی ہوئی تھی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جانے والی ہے، اللہ جل جلالہ کا قرب عطا کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کرنے والی ہے۔ اور اب تک فضیلتیں سنی تھی روزے کی اور نماز کی اور صدقے کی، ایسی ویسی فضیلتیں۔ نماز کی فضیلتیں سنی تھی کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ بندہ جو ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل سے، نفلی نمازیں پڑھ پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جتنی نفلی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو قرب کا وہ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں نوافل کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ جل جلالہ کی حضوری اس درجہ میسر آتی ہے کہ انسان کا سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہو جاتا ہے۔ یہ سب فضیلت سن چکے تھے نماز کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے زیادہ افضل کیا چیز ہوگی۔ روزے کی فضیلت سن چکے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور چیزوں کا تو میں نے حساب دے رکھا ہے کہ فلاں چیز کا ثواب 10 گنا اور فلاں کا 100 گنا اور فلاں کا 700 گنا، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا اپنی طرف سے، کوئی حساب نہیں۔ تمہاری گنتی میں، تمہارے پیمانوں میں اس اجر و ثواب
کا تصور آ نہیں سکتا جو میں روزے پر عطا کرنے والا ہوں. میرے لیے ہے روزہ تو میں ہی اس کی جزا دوں گا، اپنے شان کے مناسب دوں گا، اپنی عظمت کے مناسب دوں گا. یہ جو اور چیزوں کے بارے میں بتا رکھے ہیں وہ تمہاری گنتی کے حساب سے بتا رکھے ہیں کہ 10 گنا اور 100 گنا اور 1000 گنا اور 700 گنا، لیکن روزے کا ثواب فرمایا کہ میں خود دوں گا اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق. یہ فضیلت سن رکھی تھی. جی صدقے کی فضیلت سن رکھی تھی کہ ایک چیز دے آدمی، ایک روپیہ دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے کا، تو 700 گنا تو کم سے کم ہے، ملنا ہی ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اور وہ 700 گنا وہ بھی ہمارے حساب سے نہیں، جنت کے حساب سے ملنا ہے. تو یہ ساری فضیلتیں صحابہ کرام نے سن رکھی تھیں. اب حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو نماز سے بھی افضل، جو روزے سے بھی افضل، جو صدقے سے بھی افضل، جن کی فضیلتیں تم نے سن رکھی ہیں. تو صحابہ کرام کے دل میں ظاہر ہے کہ شوق پیدا ہوگا کہ اصل ضرور بتائیے تاکہ وہ چیز ہم حاصل کریں، تو ان سے بھی اعلیٰ درجے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. فرمایا کہ اب بتاتا ہوں وہ چیز جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ صلاح ذات البین. صلاح ذات البین کیا معنی؟ مسلمانوں کے آپس میں ناچاکی کو دور کر کے محبتیں پیدا کرنا. مسلمانوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے کٹاؤ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اور تم کوئی ایسا اقدام کرو جس کے ذریعے وہ جھگڑا مٹ جائے اور جھگڑا مٹ کر دونوں کے دل مل جائیں اور دونوں آپس میں ایک ہو جائیں. فرمایا کہ یہ عمل جو ہے یہ نماز سے بھی افضل، یہ روزے سے بھی افضل، یہ صدقے سے بھی افضل. یہ تھا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتا دیا کہ یہ کام ایسا ہے. مراد ہے نفلی روزے اور نفلی نمازیں، نفلی صدقے. یعنی ایک طرف تم ساری رات نفلی عبادت کرتے رہو، سارا دن روزے رکھو اور بہت سارا مال صدقہ کرو. ایک طرف یہ بے شک بڑے، ہر کام بڑے اجر و ثواب کا ہے، ہر کام بڑی فضیلت کا ہے، بہت اونچا درجہ حاصل ہوگا. لیکن دوسری طرف دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی ہے. تم اس جھگڑے اور ناچاکی کو مٹانے کے لیے تھوڑا سا وقت صرف کرو اور ان کے دل آپس میں ملا دو، ان کے گلے ملوا دو، ان کے مصافحے کرا دو، ان کے درمیان محبت پیدا کرا دو. تو یہ جو سارے رات کھڑے ہوئے تھے عبادت میں اور سارا دن روزہ رکھا تھا اور بہت سینکڑوں روپے صدقہ کیا تھا، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب اس عمل میں حاصل ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی. تو ایک تو یہ فرما دیا کہ آپس کے کی محبتیں اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ، اخوت، محبت، یہ تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے. اور دوسری طرف اگلا جملہ دوسرا اس کے برعکس ارشاد فرما دیا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. اور آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں، ناچاکیاں، فرمایا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. مونڈ تھڑ، سر کو مونڈنے جیسا جو بولتے ہیں نا، تو یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. اور دوسری حدیث میں اس کی شرح فرمائی آپ نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپس کے جھگڑے جو ہیں یہ تمہارے بال مونڈیں گے، بال مونڈنے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گے. یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے. آپس میں اگر منافرتیں اور جھگڑے قائم ہو گئے تو یہ تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گے. کیونکہ جب منافرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور
فساد پھیلتا ہے تو اس جھگڑے کی وجہ سے آدمی خدا جانے کتنے گناہوں میں مبتلا ہوگا. غیبت اس میں ہوتی ہے، بہتان اس میں ہوتا ہے، ایذا رسانی اس میں ہوتی ہے، تہمتیں اس میں لگائی جاتی ہیں، خدا جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے. اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور دین کا نور جاتا رہتا ہے، ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. جھگڑوں کا یہ حاصل ہے. اسی واسطے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بجگہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ بھائی خدا کے لیے جھگڑوں سے بچو. اور یہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا حدیث میں جو آیا کہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے سب سے افضل ہے، تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ساری حیات طیبہ میں آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ کی موجودگی میں کون امامت کرے گا؟ آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور آپ سے زیادہ کون پابندی کرے گا نماز کی، نماز با جماعت کی؟ لیکن پوری حیات طیبہ میں صرف ایک واقعہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں مسجد میں تشریف نہیں لا سکے. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، حضور تشریف نہیں لائے. وہ کیا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اور ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مسجد نبوی سے کہیں دور. تو وہاں اس جھگڑے کو ختم کرانے اور مصالحت کرانے میں دیر لگ گئی. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، تو اس وقت جب دیر لگ گئی اور آپ دیر تک تشریف نہیں لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور نماز مسجد نبوی میں انہوں نے پڑھائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے. تو ساری زندگی میں جو نماز کے وقت میں سرکار دو عالم صحت کی حالت میں، بیماری میں تو پھر ایسا بھی ہوا کہ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، لیکن صحت کی حالت میں مسجد نبوی چھوڑ کر تشریف لے جانا اور نماز کے وقت میں تشریف نہ لا سکنا، یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے پوری حیات طیبہ میں، اور وہ اسی کام کے لیے ہے کہ لوگوں کے جھگڑے ختم کرانے کے لیے، دونوں میں مصالحت پیدا کرنے. اس لیے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں ان ارشادات سے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو. جہاں کہیں جھگڑے کا کوئی راستہ پیدا ہو تو کسی طرح اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو، اس کے جو اسباب ہیں ان کو زائل کرو، کیونکہ فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے یہ جھگڑے، فساد ذات البین. اس واسطے قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ فرمایا ایک حدیث میں، اللہ اکبر، عجیب و غریب الفاظ استعمال فرمائے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی. اس سے زیادہ اور الفاظ تاکید کے کیا ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ذمہ داری ضمانت لیتا ہوں کائیں کی کہ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا اس شخص کو. کس شخص کو؟ فرمایا اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. کہ حق پر تھا اور حق پر ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا اور کوئی طریقہ سے اختیار کر لیتا کہ میرا حق مجھے مل جائے، لیکن یہ سوچ کر کہ میاں جھگڑا ہوگا اور جھگڑے میں پڑنے سے کیا فائدہ، اپنا حق چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ کو گھر دلوانے. اتنی بڑی بات فرما دی، معمولی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دی، اور یہ بات کہ میں اس طرح ذمہ داری لیتا ہوں
یہ اور کسی عمل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ کر دوں، لیکن اس کا کہ جھگڑا چھوڑ، قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو اور خدا کے لیے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، دونوں کے جو راستے جھگڑے کے ہوتے ہیں ان کو مٹاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحدت میں، محبت میں، اخوت میں ایک نور رکھا ہے، اس نور کے ذریعے انسان کی دنیا بھی روشن ہوتی ہے، آخرت بھی روشن ہوتی ہے۔ اور اگر جھگڑے ہوں، فساد ہوں، منافرتیں ہوں تو ظلمت ہے، دنیا میں بھی ظلمت، آخرت میں بھی ظلمت، اور یہ دین کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہ کہا، یہ فرما دیا، دیکھو کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ دو مسلمان اگر تلوار سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کھڑے ہو جائیں، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، یہ اس نے بھی تلوار سونٹ لی، اس نے بھی تلوار سونٹ لی، اور دونوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی، تو فرمایا اگر کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے گا تو جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قاتل جہنم میں جائے گا، ایک مسلمان کو اسے ناحق قتل کیا، مقتول کیوں جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی اپنے دوسرے مد مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر چلا تھا، تلوار تو اس لیے اٹھائی تھی کہ اگر میرا داؤ چل گیا تو میں مار دوں گا۔ وہ اتفاق سے داؤ اس کا نہیں چلا، دوسرے کا چل گیا، اس واسطے وہ قاتل بن گیا، یہ مقتول بن گیا، لیکن چلا تو تھا وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، تو اس واسطے یہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، الیاذ باللہ العلی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہرگز کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کا یہ معاملہ نہ کرو۔ یہ فرما دیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بن کر آ جائے، حاکم بن کر آ جائے، جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں، بالکل ایسا جو ناکارہ شخص، وہ بھی امیر بن کر آ جائے، تو اس کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ جب تک کہ وہ کفر بواح کا ارتکاب نہ کر لے، اس کے خلاف نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمانوں کے درمیان جب تلوار اٹھاؤ گے تو کوئی تمہارا ساتھ دے گا، کوئی دوسرے کا ساتھ دے گا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان مسلمان دو گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان منافرت پڑے گی، منافرت چلے گی، اور مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار اور مسلمانوں کے درمیان ناچاکی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں فرمائی۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوان۔ تو بھائی ہم لوگ جب دین کی بات کا تصور آتا ہے تو نماز روزے کا تو آتا ہے، صدقے کا آتا ہے، ذکر و تسبیح کا آتا ہے، تلاوت قرآن کا آتا ہے، الحمدللہ یہ بڑی اونچے درجے کی عبادتیں ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی اونچے درجے کی عبادت صلاح ذات البین۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اتنا دور چلا گیا کہ قدم قدم پر منافرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی جہنم بنی ہوئی۔ سرکار نے فرما دیا تھا کہ یہ حالقہ ہے، یہ موننے والی چیز ہے، دین کو مون ڈالتی ہے، اور اس نے مون ڈالا ہے ہم سب کو، اس واسطے کہ اس کی برائی اور شناعت اور اس کا گناہ ہونا اور اس کی قباحت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی ہمارے معاشرے کے اندر اگر الیاذ باللہ کوئی
بے نمازی ہے، شراب پیتا ہے یا اس قسم کے گناہ کرتا ہے، اس کو تو پھر بھی الحمدللہ سمجھتے ہیں بھائی یہ برا کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے. لیکن کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے کہ کٹھنائیاں پڑ رہی ہیں، جس سے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں، اور اس بات کی فکر بھی نہیں کہ ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے. تو بھائی یہ بڑا زبردست باب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اس حدیث کے اندر کہ صلاح و ذات البین کو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل عبادت قرار دی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس الکذاب الذی ینوی خیرا. ابھی کل پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا صدق کے اوپر نا، کہ سچائی کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کی کتنی تاکید فرمائی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. لیکن صلاح ذات البین یعنی مسلمانوں کے درمیان محبت اور مودت قائم کرنا، اتحاد و اتفاق قائم کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا کہ جو شخص ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے اور نفرت دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، وہ جھوٹے کے حساب میں نہیں لکھا جائے گا. کیا مانا؟ کہ دیکھا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان یا بہنوں کے درمیان جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی پیدا ہو گئی ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان محبت ہو جائے، تو جا کر اگر اس سے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلا یہ کہہ دے کہ بھائی آپ فلاں آدمی کی آپ اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے دیکھا. تو حالانکہ دعا تو کرتے نہیں دیکھا تھا اس کے نام لے کر، لیکن دل میں یہ نیت کر لی کہ آخر وہ یہ دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ربنا آتنا ہے نا، ربنا کے اندر مانا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو بھی دنیا میں اچھائی دیجیے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجیے. تو ہم کے اندر سارے مسلمان آ گئے ہیں. اور جب آدمی اتحیات پڑھتا ہے نا، اتحیات پڑھتا ہے تو اس میں کیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سلامتی بھیجتا ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو السلام علیکم ان کے کیا مانا ہے کہ اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل فرما جو دائیں ہیں اور بائیں ہیں. اور اس میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی سلام پھیرے دائیں طرف تو دائیں طرف جتنے ملائکہ، انسان، جنات مسلمان ہیں ان سب کی نیت کر لے کہ میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے جتنے دائیں طرف ہیں. اور جب بائیں طرف پھیرے تو دعا نیت کر لے کہ میں دعا کر رہا ہوں اب میرے بائیں طرف جتنے بھی انسان، جنات مسلمان ہیں اور ملائکہ ہیں ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اکثر آدمی پڑھتا ہی ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. تو اس سے اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو تمہارے حق میں دعا کرتا تھا، اس کے دل میں قدر پیدا ہو جائے کہ اچھا بھائی دیکھو میں تو اس کو برا سمجھتا تھا اور وہ بیچارہ میرے لیے دعا کرتا ہے تو مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ایسی بات کہتے. بلکہ بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں صریح جھوٹ بولنا بھی جائز. بعض فقہاء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ صرف یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی جس میں توریہ ہے، یعنی ظاہری طور پر خلاف واقعہ، حقیقت میں خلاف واقعہ بات نہیں ہے. لیکن بعض فقہاء کرام نے یہاں تک فرما دیا کہ نہیں، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے اگر کوئی صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اگر اس کے نتیجے میں دو دل مل رہے ہوں. تو ابھی آپ نے دو پیچھے بیان ہوئے تھے سچائی کی فضیلت کے اندر،
لیکن صلاح ذات البین اور آپس کی ناچاکیوں کی قباحت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے میں ایسی بات کہہ دینا بھی جائز ہے جس سے اس کے دل میں قدر منزلت محبت پیدا ہو جائے. یہاں تک جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرانے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت کی چیز. جہاں کہیں موقع ملے بھائی تو کوشش کرو کہ اس عظیم درجے کو حاصل کرو. جو اتنا کہاں ساری رات تہجد پڑھو گے, کہاں ساری عمر روزے رکھو گے, کہاں سارا مال صدقہ کرو گے صدیق اکبر کی طرح, لیکن یہ کام اگر کر لیا, مسلمانوں کے درمیان محبت مودت اتفاق اتحاد پیدا کرانے کی کوشش کر لی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے کا درجہ تمہیں عطا فرما دیں گے. تو اس کی فکر چاہیے جہاں موقع ملے اللہ تبارک. بعض لوگ اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں, ان کو دو ملے ہوئے دل کبھی اچھے ہی نہیں لگتے, اللہ بچائے. جہاں کہیں دیکھا کہ دونوں کے درمیان محبت ہے, کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی. العیاذ باللہ. اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی نہیں, اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے, ابلیس, یہ سمندر کے اوپر اپنا دربار منعقد کرتا ہے. یہ ابلیس جو ہے اس کی بھی ایک فوج ہے پوری. یہ ابلیس جو ہے یہ اپنا تو ہے ہی جو کچھ ہے شیطان, لیکن ایک پوری فوج اس نے بنائی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے شیاطین کی. وہ فوج ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو وہی کام کرتی ہے, لوگوں کو بہکانے کا. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کسی وقت سمندر کے اوپر اپنا دربار منعقد کرتا ہے. جتنے چیلے چانٹے اس کی دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں شیاطین, ان سب کو جمع کرتا ہے اور ان کے کام کی رپورٹ لیتا ہے. بھائی تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا. تو اس دربار کے اندر کوئی شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی دیکھیے میں ایک آدمی تھا, وہ نماز کو جا رہا تھا اور میں نے اس کے دل میں کچھ ایسی بات ڈالی کہ وہ نماز کو جانے سے رہ گیا, نماز اس کی قضا ہو گئی. تو میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس کو نماز سے محروم کر دیا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے, شیطان کہتا ہے چل ٹھیک ہے, تو نے بہرحال ایک کام کیا, چل. دوسرا کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں آدمی تھا, وہ فلاں عبادت کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, روزہ رکھنے کا, تو میں نے اس کے دل کو ایسا پلٹایا کہ وہ پھر گیا اس سے. چل تو بھی ٹھیک ہے. تیسرا کہ صاحب وہ تو فلاں آدمی تھا, وہ فلاں صدقہ کرنا چاہتا تھا اور خیرات کرنا چاہتا تھا, میں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کو اس سے بھی پھیر دیا. اس نے کہا چل ٹھیک ہے, تو نے بھی ٹھیک کیا. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ جی دو میاں بیوی سے بڑی محبت سے رہ رہے تھے, میں نے جا کر ان کے درمیان ایسا مسئلہ کھڑا کیا کہ دونوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہ رہے, یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. کہتا ہے بیچ سے سن کر اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ ہاں تو ہے صحیح آدمی, تو نے صحیح کام کیا اور میرے مطلب کے مطابق. یہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا حربہ اور اس کا سب سے کامیاب ترین منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا کریں. تو اللہ بچائے جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھے خاصے رہتے بستے لوگوں کے درمیان, محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان منافرت پیدا کر دی, ادھر کی بات ادھر لگا دی, ادھر کی بات ادھر لگا دی, لگاوا دوئی شروع کر دی. اللہ بچائے, یہ بڑا ہی خطرناک جرم ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی شیطانی کام ہے سارے, نماز سے روک دینا, روزے سے روک دینا, سب شیطانی عمل ہے, لیکن یہ ایسا شیطانی عمل ہے کہ ابلیس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان. تو اس سے بچنے کی فکر چاہیے. بچیں کیسے؟ صلاح ذات البین, آپس کی محبتیں کیسے پیدا ہوں, جھگڑے کیسے نمٹیں, جھگڑے کیسے دور ہوں. اس کے لیے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی ہی باریک بینی سے اور جزرسی سے ہدایات اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں امت کو، اور وہ انشاءاللہ اس میں آنے والی ہیں۔ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اگلے باب جو آ رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جو صلاح ذات البین پیدا کرنے والا ہے اور فساد ذات البین کو ختم کرنے والا ہے، جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک ایک عمل جو حضور نے بتایا ہے وہ اللہ نے چاہا ایک ایک کر کے آئیں گے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پہلے ایک اصولی بات عرض کر، پھر وہ ایک ایک کر کے وہ عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اصولی بات یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے ختم کرنے اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا ایک خاص شرط ہے۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک جھگڑے دور نہیں ہوں۔ آج دیکھو کس طرح کتنی مختلف جہتوں سے اتحاد اور اتفاق کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے بھائی اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، جھگڑے ختم ہونے چاہیے۔ جو جھگڑوں سے بیج بونے والے ہیں، جھگڑوں کی آگ بھڑکانے والے ہیں، وہ بھی تعریف کریں گے، اتحاد نام لیں گے، اتحاد اتفاق کا ہی نعرہ لگائیں گے، اتحاد اتفاقی کا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، اللہ بچائے، اور عصبیتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان عصبیتوں اور فرقہ واریت کے علمبردار جو ہیں، بڑے سے بڑے علمبردار، جن کے گردنوں پر ہزاروں انسانوں کا خون ہے، اللہ بچائے، ان کے زبان پر بھی آپ نعرہ اتحاد اور اتفاقی کا سنیں گے۔ کیا نظام اتحاد چاہیے اور اتفاق چاہیے، نام ہر ایک لیتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تو ایک مرد درویش کی بات سن لیجیے، جس نے ساری اس بیماری کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کی ہے، اور یہ مرض کی تشخیص ہمیشہ اللہ والے ہی کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہی کرتے ہیں۔ ہزار مقالے لکھ لو اتحاد کی فضیلت پر، اتفاق کی فضیلت پر اور جھگڑوں کی برائی پر، جتنے چاہے مقالے لکھ لو، لیکن اس بیماری کی صحیح تشخیص اور اس کا صحیح علاج یہ اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں ہی کے قلوب پر واضح فرماتے ہیں۔ تو ہمارے سب کے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالی سرہ، وہ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے شیخ، اور جتنے ہمارے بزرگان دین قریب میں گزرے ہیں ان سب کے شیخ ہیں، سید الطائفہ ہیں۔ اور نام کو پوچھو تو کسی مدرسے کے فارغ التحصیل بھی نہیں، باقاعدہ باضابطہ سند یافتہ عالم بھی نہیں، کافیہ قدوری تک پڑے ہوئے، لیکن اللہ جل جلالہ جب اپنی معرفت کے دروازے کھولتے ہیں اپنے کسی بندے پر تو ہزار علم و تحقیق کے شناور اس کے آگے قربان ہو جاتے ہیں۔ تو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جو بالکل یعنی سند یافتہ عالم بھی نہیں، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم کا پہاڑ، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ جیسے علم کے پہاڑ، ان کے آگے جا کر زانوے تلمذ طے کر رہے ہیں اپنے تزکیے کے لیے، اپنی تربیت کرانے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرانے کے لیے۔ تو وہ اللہ کے بندے حضرت حاجی صاحب حضرت، انہوں نے یہ نقطہ کھولا کہ اتحاد کیوں نہیں ہوتا باوجود اس کے سب نعرے لگا رہے ہیں۔ وَكُلٌّ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَىٰ وَلَيْلَىٰ لَا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہوں اتحاد کا داعی، لیکن نہیں ہوتا اتحاد۔ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب کا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو حکیمانہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اگر ہم پلے باندھ لیں تو سارے جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔
فرمایا کہ صلاح ذات البین یا اتحاد اور اتفاق اس کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ دو چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو اتحاد قائم ہو جائے گا, اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہوئی تو کبھی اتفاق نہیں ہوگا, اتحاد نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ ایک تواضع اور ایک ایثار. تواضع اور ایثار. تواضع کے کیا معنی؟ تواضع کے معنی یہ کہ آدمی اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میری کوئی حقیقت نہیں, میرا کوئی حق نہیں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا پابند ہوں, اور میں اپنی ذات میں میرے اندر کوئی فضیلت نہیں, اپنی ذات میرا کوئی حق نہیں. جب میرا کوئی حق نہیں تو اگر کوئی میری حق تلفی کرتا ہے, میری مخالفت کرتا ہے, تو کون سا برا کرتا ہے؟ لہذا میں تو اسی کا مستحق تھا. تواضع. فرمایا کہ اتحاد اس لیے قائم نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے دل میں تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ کہ میں بڑا ہوں, میرے فلاں حقوق ہیں, فلاں نے میری شان کے خلاف بات کی, فلاں نے میرے درجے کے خلاف کام کیا, فلاں نے میری حق تلفی کی, میرا حق تو یہ تھا کہ میری اتنی تعظیم کرتا مگر اسے نہیں کی, میں اس کے گھر گیا تھا اور اس نے میری خاطر تواضع نہیں کی, اور میرا فلاں بات پیدا ہوئی تھی اور اس نے میرے درجے کے مطابق کام نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ جھگڑا پیدا ہوا. اپنے آپ کو سب سے پہلے بڑا سمجھا, بڑے سمجھنے کے نتیجے میں اپنے کچھ حقوق خود سے گھڑ کر پیدا کیے کہ میرے درجے کا تقاضا تو یہ تھا کہ فلاں آدمی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا, وہ کیا نہیں اس نے. دل میں شکایت پیدا ہو گئی, شکایت پیدا ہوئی, دل میں گرا بیٹھ گئی, نفرت پیدا ہو گئی, نفرت پیدا ہو گئی, دوسرے کے ساتھ معاملہ خراب کرنا شروع کر. تو بنیاد پڑتی ہے کہاں سے؟ تکبر. تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, مستحق سمجھتا ہے, وہ بڑے اعلیٰ درجے کے سلوک کا مستحق سمجھتا ہے. جب وہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے. یہ ہے ساری جڑ, کہتے ہیں بنیاد. ساری جڑ بنیاد یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا. سبحان اللہ. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم عثمان اشرف علی صاحب خان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک نسخہ ایسا بتاتا ہوں لذیذ اور راحت والی زندگی کا, وہ اختیار کر لو, اس نسخے پر عمل کر لو, تو انشاءاللہ کبھی کوئی شکایت, شکوہ, گلہ پیدا ہی نہیں ہوگا. کیا فرمایا کہ یہ دل میں سوچ لو کہ یہ دنیا جو ہے نا, یہ دنیا تو ہے ہی خراب چیز. کیونکہ دنیا خراب چیز ہے, لہذا یہ تو اصل اس کی یہ ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائے, تکلیف پہنچائیے. ہے وضع اس کام کے لیے ہوئی ہے کہ یہ تکلیف پہنچائے. لہذا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے مجھے کسی آدمی سے, کسی جانور سے, کسی دوسرے سے, تو یہ تو دنیا کے مقصد, دنیا کے تخلیق کے عین مطابق ہے, فطرت کے عین مطابق ہے. ہاں اگر اچھائی پہنچتی ہے تو یہ تعجب کی بات ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر, یہ پہنچتی تو چاہیے تھی مجھے تکلیف مگر پہنچی راحت, تو اے اللہ آپ کا شکر ہے. کہتے ہیں دنیا میں کسی بھی اپنے ملنے جلنے والے سے, وہ دوست ہو, رشتہ دار ہو, عزیز قریب ہو, ساتھی ہو, اس سے کوئی توقع قائم نہ کرو. سارا جھگڑا یہاں سے کھڑا ہوتا ہے. توقع قائم نہ کرو کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا, یہ مجھے کوئی نفع پہنچا دے گا, یہ میری عزت کرے گا, یہ میری مدد کرے گا.
کسی بھی مخلوق سے کوئی توقع قائم نہ کرو. جب کسی مخلوق سے توقع نہیں قائم کی، پھر اتفاق سے کسی مخلوق نے کوئی فائدہ پہنچا دیا یا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں ڈال دی بات، اس نے میرے ساتھ اس سے سلوک کیا. اور اگر اس نے کی بدسلوکی تو پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ بھائی توقع کی اس سے تھی ہی نہیں کوئی بس اچھا سلوک کرنے کی، لہذا اس کی تکلیف بھی زیادہ نہیں ہوگی، ہے نا. اگر کوئی دشمن تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر کوئی شکایت ہوتی ہے نہیں، اس واسطے کہ دشمن ہے، وہ تو ہے ہی اسلام کا، تکلیف پہنچائے گا، تو اس واسطے وہ اس کا صدمہ نہیں ہوتا، زیادہ رنجش نہیں ہوتی، شکوہ اور گلہ نہیں ہوتا. گلہ وہاں ہوتا ہے جہاں توقع تھی اچھائی کی اور پہنچی برائی. تو فرمایا توقع مٹا دو ساری مخلوق سے. ارے توقع تو ایک ہی ذات سے قائم کرنے کی ہے، اسی سے مانگو اور اسی سے توقع رکھو، اسی سے امیدیں رکھو. امیدیں قطع کر دو، ساری دنیا سے امیدیں قطع کر دو، ایک اللہ جل جلالہ سے امیدیں وابستہ کر دو. اللہم اقذف فی قلبی رجا واقطع رجائی عمن سوا. یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دیجئے اور میری امیدیں اپنے سوا ہر ایک مخلوق سے کاٹ دیجئے، ختم کر دیجئے. کسی سے کوئی توقع اچھائی کی رکھو ہی مت. وہ دوست ہو، ساتھی ہو، عزیز ہو، قریب ہو، رشتے دار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، اچھائی کی توقع مت باندھو، امید مت باندھو. آ جائے شکر ادا کرو، یا اللہ آپ کا شکر ہے. اور جو کوئی اگر اچھائی کر رہا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو، بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے ساتھ یہ بھلائی کا سلوک کیا. اور اگر برائی آئی تو برائی تو آنی تھی، امید وابستہ تھی ہی نہیں کسی سے سوائے اللہ سے. تو تواضع جب ہوگی تو آدمی اپنا کوئی حق تو سمجھے گا ہی کہ بھائی میرا کوئی حق تھا کسی کے ذمے، اور میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی درجہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ میرے ساتھ فرمائیں گے اس پر میں راضی ہوں. تو جب یہ تواضع پیدا ہوگی تو کبھی توقع بھی دوسرے سے قائم نہیں ہوگی. جب توقع قائم نہیں ہوگی تو شکایت اور شکوہ بھی نہیں ہوگا. شکایت شکوہ نہیں ہوگا تو بس جھگڑا کہیں کا، منافرت کہیں کی، وہ بھی نہیں ہوگی. فرمایا کہ پہلی جڑ تو یہ ہے تواضع، اور دوسری جڑ فرمایا ہے ایثار. ایثار کا رویہ اختیار کرو مخلوق خدا کے ساتھ. ایثار کے کیا معنی؟ ایثار کے معنی یہ کہ میں اپنے مفاد کی، اپنی راحت کی قربانی دے دوں اور اپنے کسی مسلمان کو راحت پہنچا دوں. مسلمان بھائی، میں خود تکلیف اٹھا لوں لیکن دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف اٹھا کر راحت پہنچا دوں. خود نقصان اٹھا لوں اور خود نقصان اٹھا کر دوسرے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا دوں. یہ ایثار کا جذبہ ہے جو پیدا کر لو کسی طرح. اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں. اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں، اور اپنا تو زیاں تسلیم مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں. اپنا زیاں تسلیم، اپنا نقصان تسلیم، لیکن اوروں کا زیاں منظور نہیں. یہ ہے وہ سبق جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جس کا قرآن کریم نے اتنا زبردست ذکر فرمایا آیت کریمہ میں حضرات صحابہ کرام کا، انصاری صحابہ کا، کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ انصاری صحابہ کرام یہ لوگ ہیں کہ چاہے سخت تنگ دستی اور مفلسی کی حالت ہو لیکن اس حالت میں بھی اپنے اوپر دوسروں کا ایثار کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟
کہ کچھ مسافر آ گئے جو بیچارے تنگدست تھے، ان کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام سے کہ بھئی کچھ مہمان آ گئے ہیں باہر سے اور تنگدست ہیں، تو جو صحابی جس کو استطاعت ہو وہ کوئی اپنے ساتھ اپنے گھر میں مہمان لے جائیں، ان کے کھانے وانے کا بندوبست کر دیں۔ صحابی تھے، صحابی وہ بھی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کچھ مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر بیوی سے پوچھا بھائی کھانا ہے کچھ؟ تو اس نے کہا بھائی کھانا اتنا تو ہے نہیں کہ مہمانوں کو کھلا سکیں، یا تو مہمان کھائیں گے یا ہم کھائیں گے، سب مل کے نہیں کھا سکتے۔ کہا کہ اچھا ایسا کرنا کہ کھانا لے آؤ اور کھانا لا کے رکھ دینا اور چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ کھانا لا کر رکھ دیا، چراغ بجھا دیا اور نظر کچھ آ نہیں رہا تھا۔ مہمانوں سے کہا کہ کھاؤ۔ مہمانوں نے کھانا شروع کیا اور یہ حضرت جو میزبان تھے یہ اپنا ہاتھ کھانے تک لے جاتے خالی اور منہ تک لاتے، کھانے تک لے جاتے اور منہ تک لاتے۔ ان کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کھا رہے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کو کھلا رہے تھے۔ رات بھر بھوک کی حالت میں گزاری، اپنے مہمانوں کو کھلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پوری آیت کریمہ نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ کتنا ہی تنگدستی کا عالم کیوں نہ گزر جائے۔ تو خود بھوکا رہنا گوارا کر لیا لیکن دوسرے کو راحت پہنچا دیا۔ یہ ہے ایثار، کہ اپنی ذات کے اوپر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے اور کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ صفت عطا فرما دے تو ذرا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری حلاوتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ جب انسان اپنی ذات پر تنگی برداشت کر کے کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، تو اس کی جو لذت و حلاوت ہے اس کے آگے ساری دنیا کی لذتیں اور حلاوتیں ہیں۔ یہ ایثار کہ ذرا سے یہاں یہ دنیا ہے پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، کب بلاوا آ جائے، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لوں اور میرے کسی مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے تو ذرا سا بس زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے تو ایثار پیدا ہو جاتا ہے، اور ایثار جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ اور جہاں ایثار نہیں، یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا بھی حصہ کسی طرح میں ہڑپ کر جاؤں، تو پھر وہاں اتحاد کیسے پیدا ہوگا، وہاں محبتیں کیسے پیدا ہوگی؟ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو واحد نسخہ اس کا یہ ہے کہ پہلے تو دل میں تواضع پیدا کرو، تکبر ختم کرو۔ جب تک تکبر باقی رہے گا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، کبھی وحدت نہیں ہو سکتا۔ تکبر جب تک ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی محبت، کبھی بھی اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے ہر وقت اس فکر میں ہے کہ کسی طرح ہماری ذات سے کسی دوسرے کو نفع پہنچ جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتیں بھی عطا فرمائی، محبت بھی عطا فرمائی، اتحاد و اتفاق بھی عطا فرمایا۔ ہم لوگ جو شکار ہیں نا اتفاقیوں کا، تو پہلی وجہ اس کی تکبر ہے۔ تکبر کو مٹاؤ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں بس، اور اس سے آگے اپنا کوئی مرتبہ اور کوئی درجہ نہ سمجھو، تکبر مٹاؤ اور ایثار پیدا کرو، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی لذت حاصل کرو، لذت حاصل کرو کہ میں کسی طریقے سے دوسرے کو نفع پہنچا دوں۔
اپنا حق چھوڑ دو اور دوسرے کو فائدہ پہنچا دو. اسی لیے فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. اس کو جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے. ٹھیک ہے تمہارا حق تھا فرض کرو، لیکن تم نے ایثار کیا، تو اس ایثار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں تمہیں کتنا نواز دیں اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پچھلی امتوں کا واقعہ ہے. تو نامہ اعمال پیش ہوا. تو نامہ اعمال جو ہے کوئی ایسا تھا کہ اس میں کوئی بڑی عبادتیں نہیں، کوئی بڑے کام نہیں، اعمال نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. تو جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کوئی نیکی بھی ہے اس کی دنیا میں، کوئی نیکی بھی کہ جی اور تو کوئی اس کی بڑی نیکی نظر نہیں آتی. البتہ ایک کام تھا کہ جب یہ ایسا تھا کہ جب کسی سے مال خریدتا تو اس میں بہت زیادہ جھگڑتا نہیں تھا. بیچنے والے نے جتنے پیسے بتا دیے تو یہ نہیں کہ پیسے پر مر رہا ہے کہ نہیں کم کرو، ضرور کم کرو، بلکہ کچھ تھوڑا سا جھکتا ہوا زیادہ مانگا چلو دے دیا. سہلن اذا باع، اور جب خریدنے کے وقت سہلن اذا اشترا پہ اگر یہ خود خریدنے جاتا تو پیسے زیادہ دینے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور بیچنے جاتا تو یہ نہیں کہ اڑ گیا کہ میں اتنے ہی پیسے لوں گا ہر قیمت پر. کسی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ کمزور ہے تو پیسے چھوڑ دیے، یہ کرتا تھا. اور اگر اس کا قرضہ دوسرے کے ذمے ہوتا تو دیکھتا کہ وہ ادا نہیں کر پا رہا تو معاف کر دیتا تھا. چلو بھائی نہیں دیا تم نے، چلو معاف کر دیا، قرضے کو معاف کر دیتا. تو یہ نہیں کیا ہے اس کے ماں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ جب میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا قرضے سے، تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کر دوں. تو میں نے معاف کر دیا، مغفرت کر اس بنیاد پر مغفرت فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ کیا تھا؟ ایثار. حق تھا کہ نہیں تھا کہ قرضہ دوسرے کے ذمہ واجب ہے؟ مانگتا، گریبان پکڑ کے لے لیتا، مقدمہ دائر کر کے لے لیتا، کرسی کرا کے لے لیتا، لیکن کہا تھا کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، چلو میں معاف کر دوں. تو سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ مستحق ہوں اس کو معاف کر دیں. یہ ایثار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایثار کے اندر بڑے فضائل رکھے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب سے فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں پیدا کر لو. خود غرضی ضد ہے ایثار کی. خود غرضی کہ ہر وقت اپنے ہی کائنات میں آدمی الجھا ہوا ہے. کس طرح مجھے پیسے زیادہ مل جائے، کس طرح مجھے عزت زیادہ مل جائے، کس طرح مجھے شہرت زیادہ مل جائے، کس طرح میرا درجہ لوگوں کے نگاہ میں بلند ہو جائے، کس طرح مجھے مفاد حاصل ہو جائے. دن رات اسی فکر میں غلطہ پیچا ہے. یہ ہے خود غرضی. اور اس کے ضد ہے ایثار کہ آدمی دوسروں کی بھلائی سوچے. اور تواضع کی ضد ہے تکبر. تکبر اور خود غرضی چھوڑ دے اور تواضع اور ایثار اختیار کر لے تو حضرت فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے وحدت قائم ہو جائے گی، محبت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہر مسلمان اس کو پلے باندھ لے. ایک عمل تو یہ ہوگا جو حضرت حاجی صاحب کی بات. دوسری بات حدیث میں فرمائی گئی، وہ بھی در حقیقت تمام ان اخلاق فاضلہ کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے سارے جھگڑے مٹ جائیں. عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی سرکار دوارے. فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک. اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. کیا مانا؟ کہ
جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے خود اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچ لو، اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو مجھ پر کیا گزرتی، مجھے اچھا لگتا ہے برا لگتا، مجھے شکایت ہوتی، گلہ ہوتا، تکلیف ہوتی کہ نہ ہوتی؟ یہ تصور کر کے دیکھ، ہر معاملے کے اندر یہ ایسا معیار ہے، ایسا پیمانہ ہے کہ اس پیمانے کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہر معاملے کو جان سکتے ہو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتا تو میں کس معاملے کو پسند کرتا، کس کو ناپسند کرتا۔ جو میں پسند کرتا وہ مجھے اس کے ساتھ کرنا چاہیے، جو میں ناپسند کرتا وہ اس کے ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم نے دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے معیار کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے جو بات پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائی، آپ ذرا غور کر کے دیکھو کہ اگر ہر انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے کہ اپنے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، یہ کرنا شروع کر دے، جھگڑا باقی رہے گا؟ کوئی جھگڑا باقی رہے گا، اس واسطے کہ ہر انسان دوسرے کے لیے تکلیف دہ عمل سے پرہیز کر رہا ہے، تو جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو یہ دو اصولی باتیں ہیں بھائی، صلاح و ذات البین اختیار کرنے کی اور فساد ذات البین سے بچنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے سے یہ جھگڑے ختم فرمائے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ باقی جو جزوی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، مختلف طریقے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیانات میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمیں ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ ہمت ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی ناچاکیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات پر پورے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین اور حاضرات جن کے دل میں جو مرادیں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو ضرور دور فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو جائز حلال واسع روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ ساری حاجتیں پوری فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم